السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب قال ثلاثا۔ معزز سامعین ناظرین، یہ حدیث ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غصہ مت کر۔ بار بار وہ کہتا رہا، بلکہ بعض راویان حدیث نے اس کو ذکر کیا ہے کہ تقریباً 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے کہ تم غصہ مت کرو۔ اس حدیث سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کو بلا وجہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک جو غصہ محمودہ ہے یعنی قابل تعریف ہے، اس وقت جب اسلام کے احکام کو جانتے بوجھتے ہوئے مٹایا جاتا ہو، اسلامی حدود کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کر رہا ہو، یا اسلام کے ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کر کے اس کو مشکوک ٹھہرایا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں غصے کا اظہار کرنا یہ قابل محمود ہے۔ اور ایک غصہ جو ناجائز ہے، آدمی صرف اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اور حق بات کو وہ ٹھکرا دیتا ہے۔ اہل ایمان کی خصلت میں داخل ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اہل ایمان غصہ کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثر آدمی غصہ جب ہوتا ہے تو وہ جانتا بھی نہیں کہ کس بات پر وہ غصہ ہے، حق کے لیے یا ناحق ہے۔ آپ اگر اس کا سروے کریں گے تو آپ کو 99% جب غصہ کا نتیجہ نکلے گا تو وہ ناحق ہوگا۔ آج ہمیں غصہ نہیں آتا، ہماری بہو بیٹیاں انگڑائیاں لیتی ہیں مارکیٹ کے اندر، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ ہمارے گھر کے اندر بے دینی پھیل رہی ہے، الحاد ہے، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ ہمارے بچے ہم سے بغاوت کرتے ہیں، بے نمازی بن گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ بلکہ اس موقع پر غصے کا اظہار کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ جب صاحب گھر ہی دنیا کی تمام برائیوں میں ملوث ہے تو وہ کیسے ان چیزوں پر غصے کا اظہار کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، غصہ مطلقاً طور پہ ممنوع نہیں ہے۔ یہ غصہ جب دین اسلام کا مذاق اڑائے، ایسے وقت میں غصے کا اظہار کرنا یہ قابل محمود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بلا وجہ بے وجہ غصے میں آنے سے بچائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔